کورٹ میرج کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ فرخندہ بیگم ایک بار پھر اسے باتیں سنانے لگی تھی. یہ لڑکی جھوٹ بولتی ہے. میں تو کہتی ہوں کل ہی رشتے والوں کو بلائیں اور اسی جمعے کو اسے رخصت کریں. آیت روتے ہوئے کہنے لگی کہ نکاح پر نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ پلیز میری بات پر یقین کیجیے. لیکن دلاور بھی اس سے منہ موڑ چکے تھے کیونکہ ان کے لیے ماننا ممکن ہی نہیں تھا. چند روز تو ایسے ہی گزر چکے تھے جب چند روز بعد لڑکے والے ایک بار پھر سے گھر میں موجود تھے. آیت کو زبردستی فرخندہ بیگم ان کے سامنے لے کر آئی تھی اور وہ بار بار ان کے سامنے منتیں کر رہی تھی کہ میرا یزدان کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے، آپ کیوں نکاح پر نکاح کروانا چاہتی ہیں؟ یہ سب کچھ غلط ہے. لیکن فرخندہ بیگم کے کہنے پر جب زبردستی اسے لوازمات لے کر باہر آنے کو کہا گیا، وہ چاہے سرو کرنے کے بعد دوبارہ کچن میں جانے لگی تو لڑکی کی ماں نے اسے اپنے پاس ہی بیٹھنے کو کہا. آیت کا سامنے ٹرے میں پڑے ہوئے سموسے اور کباب کی خوشبو سے جی متلانے لگا تھا. ایک دم سے اسے قے آنے لگی. وہ فوراً سے اٹھی اور بھاگ کر سیدھا واش روم میں گئی تھی. وہ عورتیں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگی تھی. لیکن اس کے بعد آیت کا بلڈ پریشر لو ہو چکا تھا اور وہ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی، لیکن وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی. لڑکے والوں نے جب اسے دیکھا تو آپس میں یہی سرگوشیاں کرنے لگے کہ مجھے تو لگتا ہے لڑکی کو سایہ ہے یا پھر یہ ہے ہی بیمار. تبھی تو حالت دیکھو کتنی دبلی پتلی سی ہے. یہاں سے چلتے ہیں، کہیں یہ لوگ اپنی بیمار بھتیجی ہمارے گلے نہ ڈال دیں. دلاور بھی اس کی خراب طبیعت دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا. فوراً ڈرائیور سے کہلوا کر گاڑی نکلوائی تھی اور آیت کو ہاسپٹل لے کر گئے تھے. فرخندہ بیگم تو سارے راستے اسے کوستی رہتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ڈرامے ہیں اس کے. میں تو کہتی ہوں اس کے منہ پر پانی پھینکے خود ہی ہوش میں آ جائے گی. ہاسپٹل پہنچنے کے بعد جب لیڈی ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو باہر آئی. دلاور اور فرخندہ کو دیکھ کر کہنے لگی ان کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ فرخندہ فوراً کہنے لگی کیوں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اس کی تائی ہوں اور یہ اس کے تایا موجود ہیں یہاں. اس سے پہلے کہ وہ بتاتی کہ یہ تو غیر شادی شدہ ہے، لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی کہ دراصل پریگننٹ ہے اور کافی کمزور بھی ہیں. ایسے لگتا ہے جیسے سارا دن بس انہیں ذہنی اذیت دی جاتی ہے اور گھر کے کام بھی کروائے جاتے ہیں. دلاور تو بالکل سکتے کی کیفیت میں آ چکا تھا. فرخندہ بھی خاموش ہو چکی تھی. ڈاکٹر کے سامنے تو وہ کچھ نہیں بولے، لیکن جیسے ہی فرخندہ ہوش میں آئی تو فوراً کہنے لگی کہ ختم کر دو اس بچے کو، یہ بچہ ضائع کروا دو، یہ ناجائز اولاد ہمیں نہیں چاہیے. آیت کو جو پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو وہ روتے ہوئے تائی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی. رو رو کر کہنے لگی پلیز تائی جان ایسا مت کریں، یہ آپ کا خون ہے، میرے پیٹ میں موجود بچہ آپ کا وارث ہے. پلیز آپ یزدان کو بلائیں اور اس سے پوچھیں کہ حقیقت وہی جانتے ہیں اور نکاح نامہ بھی انہی کے پاس ہے. جس طرح بار بار وہ یزدان کا نام لے رہی تھی، دلاور نے فوراً یزدان کو کال کی تھی. باپ کے یوں غصے سے کہنے پر اسی شام وہ شہر سے گھر واپس لوٹ چکا تھا. سب کے ساتھ یوں مل رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. ماں اور باپ کو سیریس دیکھ کر کہنے لگا کیا بات ہے ماما پاپا، سب خیریت تو ہے؟ آپ لوگ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ دلاور نے فوراً پریگننسی رپورٹ اس کے منہ پر دے ماری. کہنے لگے یہ پڑھو اور بتاؤ یہ سب کچھ کیا ہے. یزدان نے جب اس رپورٹ کو دیکھا تو حیران رہ چکا تھا. آیت پریگننٹ ہو چکی تھی. فوراً اپنے تاثرات چھپا کر کہنے لگا مجھے یہ کیا پتا کہ یہ کیا لکھا ہے اس میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو پہلے ہی ماما کو کہتا تھا اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کریں، اس کا کردار بالکل بھی اچھا نہیں ہے. دونوں ماں بیٹی ہی ایسی تھی. آیت کو لگا تھا کہ شاید یزدان سب کے سامنے اسے اپنی بیوی قبول کر لے گا. وہ فوراً آگے بڑھی. یزدان سے کہنے لگی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ نے خود مجھ سے نکاح کیا تھا، بتائیں نا ان سب کو کہ میں آپ کی بیوی ہوں اور یہ بچہ آپ کا ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے. آپ نے اسی روز مجھ سے نکاح کیا تھا نا جس روز میری امی کا انتقال ہوا تھا. لیکن یزدان صاف مکر چکا تھا اور اسے دھکا دے کر فرش پر گرا گیا. کہنے لگا بکواس کرتی ہو جھوٹی لڑکی، کیوں مجھ پر الزام لگا رہی ہو؟ کیا وہ تمہارا وہ عاشق بھاگ گیا جس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا تم نے، جو اب مجھ پر اس طرح کے الزامات لگا رہی ہو؟ بابا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا. دلاور کو بھی اس وقت اپنے بیٹے پر ہی یقین تھا. کہنے لگے میں اسی جمعے کو
اسے رخصت کر دوں گا، چاہے کسی کباڑی کا بھی رشتہ ملا تو میں اس کو اس لڑکی کو سونپ دوں گا۔ اور آیت بے بس یزدان کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ شاید ہی اسے زندگی میں کسی سے اتنی نفرت ہوئی تھی جتنی اس وقت اسے یزدان سے محسوس ہو رہی تھی۔ یزدان کو دیکھ کر اس کا دل یہی چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا منہ نوچ ڈالے۔ وہ سب کو یقین دلا دلا کر تھک چکی تھی کہ وہ نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر اس کی کسی اور کے ساتھ شادی ہونی بھی ہے تو پہلے یزدان اس کو طلاق دے۔ لیکن یزدان تو اسے یوں تکلیف پہنچا کر مزہ آ رہا تھا۔ فرخندہ کہہ چکی تھی کہ کل میں سے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں، 2 پیسے اس کے منہ پر پھینکوں گی اور کہوں گی کہ ختم کرو اس بچے کو، اور پھر چاہے کوئی رنڈوا بڈھا بھی ملے تو میں اسے اس کے ساتھ رخصت کر دوں گی۔ جان بوجھ کر میرے معصوم سے بچے پر الزام لگاتی ہے یہ۔ آیت چپ سی ہو چکی تھی۔ اگلے روز جب فرخندہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے اسے باہر روک دیا تھا۔ پہلے 1 گھنٹہ گزرا، پھر 2، جب 3 گھنٹے گزر گئے اور آیت کا کچھ اتا پتہ نہ چلا تو اس ڈاکٹر کو ڈھونڈنے لگی جو آیت کو لے کر کمرے میں گئی تھی۔ جب اسے وہ ڈاکٹر ایک جانب بیٹھی نظر آئی تو کہنے لگی، آئے ہائے ڈاکٹر، اتنی دیر تو بڑے آپریشن میں بچہ نکالتے ہوئے نہیں لگتی جتنی تو نے چند دنوں کے بچے کو ختم کرنے میں لگا دی۔ گھر بھی جانا ہے، 100 کام ہوتے ہیں، ابھی تک کیا آیت فارغ نہیں ہوئی؟ یہ سن کر ڈاکٹر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر کہنے لگی، وہ تو 2-3 گھنٹے پہلے ہی جا چکی ہیں، آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں بیبی، چاہیے ہمارا وقت ضائع نہ کیجیے۔ فرخندہ کے تو ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ پورے ہاسپٹل میں وہ اسے ڈھونڈ چکی تھی۔ جس کمرے میں آیت گئی تھی وہاں بھی اب کوئی نہیں تھا۔ پورا ہسپتال چھان مارنے کے بعد وہ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر گھر آ چکی تھی۔ دلاور کے گھر آتے ہی اس نے یہی ڈھنڈورا پیٹ دیا کہ جس عاشق کا بچہ اس کے پیٹ میں ڈال رکھا تھا اس کتے کے ساتھ ہی بھاگ گئی ہے تمہاری بھتیجی، تمہارے منہ پر کالک تھوپ کر کیسے میرے معصوم بچے پر الزام لگا رہی تھی، لیکن دیکھا خود ہی اس عاشق کے ساتھ چلی گئی۔ دلاور کو بھی غصہ آ چکا تھا۔ یزدان بھی وہیں موجود تھا۔ چہرے پر پریشانی کے تاثرات اب اس کے بھی آئے تھے۔ یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ آیت کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اور پھر وہ بچہ اسی کا تھا۔ دلاور کہنے لگا کہ اب وہ لڑکی اگر واپس آئے بھی تو میرے گھر کے دروازے اس کے لیے بند ہیں۔ خبردار، جو کسی نے اسے اس گھر میں داخل کیا تو میرے لیے میرے بھائی اور بہاوج کی طرح وہ بھی مر چکی ہے۔ یزدان پہلے پہل تو خوش ہوا کہ چلو سر سے بلا ٹلی، لیکن اسے کہاں خبر تھی کہ آگے چل کر یہی باتیں کس طرح اس کے گلے کا پھندا بننے والی ہیں۔ وہ واپس شہر جا چکا تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ دوستوں کے ساتھ مل کر دوبارہ سے اپنی زندگی خوب انجوائے کرے گا۔ ایک بار تو اسے عورت کے وجود کی لت ہی لگ چکی تھی۔ اب بس اسی کوشش میں تھا کہ یونیورسٹی میں اس کی اتنی ساری گرل فرینڈز میں سے کوئی اس کے اس قدر قریب آ جائے کہ بس اس کے ساتھ ہر اچھا برا کام کرے۔ یونیورسٹی کی پڑھائی ختم ہو چکی تھی۔ آج ان کا یونیورسٹی میں آخری دن تھا اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ آخری دن کلب میں انجوائے کرنے جانے والا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 3 دوست اور بھی تھے۔ وہ سبھی کلب میں لڑکے لڑکیوں کے ساتھ ناچ گانے میں مصروف تھے۔ جب 2 ہٹے کٹے باڈی بلڈرز جن کا قد 6 فٹ سے بھی تجاوز کر رہا تھا، ان کی نظریں یزدان پر ٹک چکی تھی۔ یزدان یہاں پر اپنے دوستوں کے ساتھ نشے میں دھت ناچ رہا تھا۔ اس کے پاس چلے گئے اور اس کے ساتھ ناچنے لگے۔ پہلے تو یزدان کو کچھ خاص فرق نہ پڑا، لیکن جب وہ یزدان کو کبھی کمر پر کبھی گردن پر چھونے لگے اور اس کے ساتھ بالکل یوں رویہ رکھنے لگے جیسے وہ کوئی لڑکی ہو، تو یزدان کو تھوڑا سا عجیب لگا۔ فوراً ایک مرد کو دھکا دے کر کہنے لگا، ابے وہ اپنی گرل فرینڈ سمجھ رکھا ہے کیا جو اتنا چمٹا چمٹی شروع کر دی ہے تو نے؟ دور ہٹ مجھ سے۔ لیکن تک بھی اس میں سے ایک لڑکے نے یزدان کو گردن سے پکڑ لیا تھا۔ روشنیاں کافی مدھم ہو چکی تھی، میوزک بھی کافی تیز تھا۔ وہ دونوں لڑکے یزدان کو پکڑ کر اس کلب کی راہداری سے ہوتے ہوئے ایک جانب لے کر جانے لگے